اللہ وعلی آلہ وصحبہ رحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہم مدنی قاعدے کی سبق نمبر 7 حرف مدہ کے بارے میں تختی سیکھنے کی سعی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں حرف مدہ کا مطلب معلوم ہو جائے کہ حرف مدہ کسے کہتے ہیں۔ حروف کا مطلب کیا ہے؟ الف با تا سا جیم ہا وا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مل کے بولے، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور مدہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ حروف جو کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29 میں سے 3 حروف ایسے جن پر حروف مدہ کا قاعدہ پہلا کون سا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ الف مدہ کب لگے گا؟ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے کیا ہو؟ تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ دیکھیے الف ہے، اگر الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اب وہ الف رہے گا، اس کو کیا پڑھیں گے پھر ہم؟ حمزہ۔ الف کے لیے شرط یہ کہ الف پر کوئی بھی حرکت، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو وہاں پر قاعدہ کون سا لگے گا؟ اسی طرح واو مدہ کب ہوگا؟ جب واو ساکن سے پہلے، ہم نے یہ کل قاعدہ پڑھا تھا کہ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جب واو کے بعد جزم ہو تو کیا کہلائے گا؟ واو۔ اب واو مدہ قاعدہ بھی یہی ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ لہذا پیش۔ اب یہاں پہ کون سا قاعدہ لگے گا؟ واو مدہ۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے کیا آ گیا؟ پیش آ گیا، تو یہاں پہ کون سا قاعدہ لگے گا؟ اسی طرح یا مدہ کے قاعدے کے بارے میں یہ کہ یا ساکن، اس طرح واو ساکن ہے، اس طرح یا ساکن ہو، یا کے اوپر بھی جزم ہوگا تو یا کیا کہلائے گا؟ یا ساکن کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ اور یا ساکن، یا مدہ قاعدہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، کیا ہو؟ کیا ہو؟ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ آگے بات سمجھنے، الف سے پہلے زبر ہو تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ الف مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ واو مدہ۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کون سا قاعدہ لگے یا گا؟ مدہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حرف مدہ کو پڑھنا کس طرح ہے؟ حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ایک الف اور 2 حرکات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سبق نمبر 3 کے اندر حرکات کے بارے میں پڑھا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے معروف پڑھتے ہیں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ نہ ہی ہم نے اس کو کھینچا ہے، نہ ہی ہم نے اس کو جھٹکا دیا ہے، بلکہ کس طرح پڑھا ہے؟ اس کو ہم نے درمیانی حالت میں معروف طریقے سے پڑھا ہے۔ اب ان 3 حرکات میں سے 2 حرکات نکال لیں گے، جتنی 2 حرکات پڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے، ان حرکات کو نکالنے کے بعد حرف مدہ کو اس انداز سے پڑھیں گے کہ 2 حرکات کی مقدار بن جائے۔ اس طرح واو الف زبر وا، پڑھیے، مٹھی بند کریں اور انگلی کھولیں، جتنا انگلی کھولنے میں ٹائم لگے گا اس کو کہتے ہیں ایک الف۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک الف۔